نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اس میں ظالموں کے لیے خسارہ ہی بھرا ہوا ہے، اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ کب؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو اٹھا کے پڑھیں گے تب ہمارے لیے شفا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا لاولی الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ نمل میں 77 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے گمراہی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ قمر آیت نمبر 17 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا۔ اسی طریقے سے سورہ نمل آیت نمبر 77 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ مزمل آیت نمبر 19 میں اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، جو چاہے اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی میں زندگی گزاریں گے تو یہ نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ فوری بندے پکڑ لے، اس کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رکھی ہے کہ تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن وہ وقت آئیں گا جب میں پکڑوں گا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وقت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اٹھائیں، پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ یہ ساری کی ساری آیتیں اس ضمن میں تھی کہ ہم قرآن کو ترجمے سے کیوں پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کم سے کم میں 10 آیتیں پیش کرا، 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں نصیحت ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے، صحابہ اکرام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے ہم اس کو کفر سمجھتے تھے، ایک نماز ترک کرنے سے، پھر تو ہم کتنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ 10 آیتیں اس لیے پیش کرا کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں نصیحت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم نے جو کہا اور سنا اسے ہمارے سینوں میں اتار دے، اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کہنے اور سننے میں کوئی لفظ